ہلالی صاحب کیا چل رہا ہے دبئی میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی اعلان آ سکتا ہے سامنے، کوئی فائنل ڈیسیجن ہو جائے گا یا ابھی بھی کچھ وقت ہے؟ دیکھیے، آپ کا جو پہلا سوال تھا میرے خیال میں اس سے زیادہ انٹرسٹنگ تھا ایک سینس میں کہ آپ پوچھنے لگی تھی یہ باہر کیوں ہو رہے ہیں یہ سب فیصلے. یہ بڑا مناسب سوال ہے. بالکل بھائی باہر اس لیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے سب اہم فیصلے باہر ہوتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی ہر چیز باہر سے آتی ہے. حکم بھی باہر سے آتا ہے، امداد بھی باہر سے آتا ہے، ڈیفنس ایکوپمنٹ بھی باہر سے آتا ہے، اور اکانومی کے لیے بھی باہر سے ہر چیز آتا ہے. اس لیے کہ ہم لوگ خاص طور معیشت کے بارے میں ہم لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم چلا نہیں سکتے خود، ہم بیکار ہیں. اسی لیے 23 دفعے ہم نے جا کے IMF کو بھیک مانگنا پڑا، کہا مدد کرو. بھائی جب 23 دفعے آپ جاتے ہیں ایک چیز کو آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو مہربانی سے چھوڑیں، ان کو ہی کرنے دیں. لیٹ them run the economy. رائٹ. اب دیکھیے کیا ڈیپینڈنسی ہماری ہے. جیسے میں نے کہا ویپنری میں ایمیونیشن، پلین، شپس کدھر سے آ رہے ہیں؟ زیادہ تر باہر سے آ رہے ہیں. ایمیونیشن کدھر سے آتی ہے؟ باہر سے آ رہے. آپ بم تو آپ نے بنا لیا مگر ڈیلیوری سسٹم جو ہے آپ کا کچھ امپروومنٹس ادھر ہوئے ہیں، زیادہ تر وہ بھی باہر کے بنا ہوا ہے. تو یہ اب آپ پوچھیں کہ یہ باہر سے آ رہے ہیں، اور اگر باہر کے فارینرز کال دا شاٹس، وہ جو ہمارے لیڈر تھے PTI کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ باہر سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کو بدلو یا نہ بدلو، تو کون سے ملک ہیں جدھر یہ فیصلے ہوتے ہیں؟ 2-4 ملک زیادہ تر. امریکہ ہے، چین ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، اور اس وقت ان کی ملاقات UAE میں ہو رہی ہے. اس لیے ہر چیز ادھر بھی دے ہیو اے ہینڈ. ان کا ایک یہ ہے اسٹیک ہے فیصلے میں جو ہم لے رہے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ ہم لیتے ہیں انڈیپینڈنٹلی فارن پاور سے، بالکل نہیں، بالکل غلط. 38 سال ہو گئے ہیں فارن سروس میں، امپورٹنٹ پلیسز میں. میں نے دیکھا ہے آپ کا کوئی فیصلہ بغیر فارن کنسنٹ، فارن اگریمنٹ، اور اگر نہیں ہوا تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے. تو یہ تو آپ پوچھیں مت کہ کیوں دبئی میں ہو رہا ہے یا کیوں سعودی عربیہ میں یا امریکہ میں. اس لیے کہ یہ سب چیز ہمارے ادھر سے آتے ہیں، اور ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بھی ادھر رہتے ہیں، وہ سیٹلڈ ابروڈ ہیں. وہ پاکستان آتے ہیں پیسے بنانے، تھوڑا سا حکم کرنے، ٹو رن دا کنٹری، اور پیسے بنانے. اور جب تک کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا کہ وہ نہیں ہو سکتا، یہی ہوگا. یہ ادھر بھی رہیں گے، ادھر آئیں گے چوری کرنے اور پیسے بنانے. معاف کریے. ٹھیک ہے. ویسے تو الیکشن کے راستے میں بظاہر کئی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، کبھی معاشی ابتری، کبھی امن و امان کی صورتحال کے جواز حکومت دیتی رہی ہے، اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان تمام مسائل سے حکومت پیچھے ہٹتی گئی، اور بالآخر الیکشن اپنے وقت پر کروانے کے بیانات حکومتی نمائندوں کی زبان سے سننے کو ملے. مگر ایک مسئلہ جو اب تک پرسسٹ کر رہا ہے وہ ہے مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا اس پر ایک بیان آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی مردم شماری کے نتائج شائع نہیں کریں گے، اور جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، تحلیل ہوگی، تو الیکشن کمیشن پابند ہوگا کہ وہ پرانی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن کروائے. اس پر اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اب جماعت اسلامی نے بھی نئی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کرنے کے بعد الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا. ایک پریس کانفرنس کے دوران امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے رانا ثناءاللہ کے بیان پر وزیر اعظم کو خط لکھنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے جو بات کی وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور رانا ثناءاللہ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ مردم شماری کے نتائج روکیں. تو یہاں یہ اہم سوال اٹھتا ہے کہ نئی اور پرانی مردم شماری کا تنازعہ کیا عام انتخابات میں تاخیر کی وجہ بن سکتا ہے؟ یہ سوال اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں گے. ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کانفلکٹ ابھی بھی پرسسٹ کر رہا ہے حلقہ بندیوں کا، مردم شماری کا؟ کوئی اس میں آپ ریزالو دیکھ رہے ہیں آنے والے چند دنوں میں؟ میرے خیال میں ریزالو یہ ہوگا نہیں، مگر فیصلہ یہ ہوگا کہ 2017 کے سینسس پہ کریں
نہیں تو اگر اس کے لیے پورا وقت ٹھہریں گے تو پتہ نہیں سال 1.5 سال اور لگ جائے گا. دیکھیے سیدھی سادی بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے الیکشن ہر 5 سال اگر سینسس نہ ہوا. آپ کبھی کسی کو دعوت دیتے ہیں کھانے, آپ کے گھر میں کھانا ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یو ڈونٹ نو ہاؤ مینی سٹیزنز لیو ان یور کنٹری اور آپ پلاننگ کر رہے ہیں ان کے لیے. آپ سکولز, ہیلتھ, ہاسپٹلز, یہ وہ, آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے ان کا سیکس کیا ہے, میل فیمیل, کڈز, یہ وہ, آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے وہ اکثریت رہتی کدھر ہے. یو ہیو اے ویگ آئیڈیا. آپ کیسے پلان کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو ہیو اے نیشنل پلان؟ اور الیکشنز, مائی گاڈ, سب کو پتا ہے کہ یہ مردم شماری کے اسٹیٹسٹکس کو غلط یہ ہوتا ہے, غلط کرتے ہیں ڈیلیبریٹلی کہ زیادہ ووٹرز آئیں ایک پارٹی کا. یہ ہوا ہے, ہم نے اس کا نتیجہ بھی دیکھا ہے, یہ لوکل الیکشنز میں بھی ہوئے ہیں. دیکھیے کہنے کی بات ہے the deck is stacked against you. اس ملک میں ایوری تھنگ از فڈلڈ, ہر چیز میں ملاوٹ, اڈلٹریٹڈ, ہر چیز میں ایک پارٹی پوزیشن ہوتا ہے, نیشنل پوزیشن نہیں ہوتا ہے. اور جن لوگوں کا کام ہے کرنا اور دیکھنا کہ ایک نیشنل پوزیشن ہو, ٹھیک طریقے سے گنتی ہو جائے, ٹھیک جگہ آئیڈینٹیفائی کریں کون کدھر رہتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس ملک میں ریفیوجیز کتنے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کراچی میں کتنے مثال کے طور پہ افغانز ہیں, کوئی کہتے ہیں یہ میجورٹی ہو گیا ہے. کین یو امیجن؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک دفعے گنتی ٹھیک کریں, ایک دفعے آپ اس بیسس پہ آگے بڑھیں, اس لیے کہ اس وقت تو اٹس آل ان دی ایئر. 2017 کا جو سینسس ہے فیورز ون پولیٹیکل پارٹی, سندھ میں تو پکا ہے. ٹھیک ہے, مجھ سمیت پوری اشرافیہ کو قربانی اور اثار کا مظاہرہ کرنا ہوگا, یہ زرعی قول ہے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا. سننے میں یہ باتیں کانوں کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں, لیکن گراؤنڈ پر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی منظوری کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں جس میں پنجاب میں تعینات 200 بیوروکریٹس کے لیے نئی گاڑیوں کا آرڈر دے دیا گیا ہے. پنجاب کے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو 1600 سی سی گاڑیاں دی جائیں گی. پنجاب کے ہر ضلع کے اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر جنرل کو 1300 سی سی گاڑیاں ملیں گی, اور ہر تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے ڈبل کیبن ڈالے دیے جائیں گے. اور اس کار خیر کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے ہیں. ناظرین, یہ وہ پیسہ ہے جو غریب عوام اپنا پیٹ کاٹ کر ٹیکس کی صورت میں دیتی ہے. وہی عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, جسے آج 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے, فوڈ انفلیشن 39% تک پہنچی ہوئی ہے. اس عوام کے پیسوں سے بیوروکریسی پر نوازشات کی جا رہی ہیں. کیا ایسی ضرورت پڑ گئی پنجاب کی نگران حکومت کو کہ یہ نوازشیں کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں؟ جان لیتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے. ہلالی صاحب, یہ وہ ملک ہے جو کچھ دن پہلے تک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا, IMF کے در پہ تھا. ایسے ملک کی بیوروکریسی کو یہ عیاشیاں سوٹ کرتی ہیں؟ یہ آپ کا جو ججمنٹ ہے کہ یہ عیاشی ہے, یہ کیسے آپ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ ان کے پاس گاڑی ہونا, ایک فنکشنل وہیکل, ایک ایفیشنٹلی فنکشنل وہیکل نہیں جو ختم ہو جاتا ہے, بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, چلتا نہیں ہے, آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ یہ عیاشی ہے؟ نہیں, یہ اتنی مہنگی گاڑیاں ہلالی صاحب, کوئی نارمل وہیکل بھی چل سکتا ہے نا, اور ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ اس وقت جب غریب مر رہے ہیں. یہاں پہ بنایا تھا ایک فوکس واگن, نہیں تو اگر غریب کو ایڈمنسٹریشن چاہیے تو ان کے پاس جو افسر ایڈمنسٹریشن دیتا ہے اس کے پاس ایک گاڑی ہونی چاہیے نا. اچھا, گاڑی سے ایڈمنسٹریشن. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ غریب بچ جائے گا, وہ نہیں مرے گا اگر اس آدمی کو پیدل سروسز کو حاصل کرنا پڑے, اٹس ناٹ لائک دیٹ. دیکھیے یہ آئیدر اور کا آرگیومنٹ نہیں ہے, اٹس اے سمپل ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ. آپ فنکشنل وہیکلز کا سروے کریں, کتنے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں جن کے پاس ایک فنکشنل وہیکل ہے, اگر ہے تو اس کو ریپلیس مت کرو, دے ڈونٹ نیڈ اٹ. اچھا, اور اگر ان کے پاس فنکشنل وہیکلز نہیں ہے اور اٹ امپیکٹس آن ایڈمنسٹریشن,
وہ ڈلیور نہیں کر سکتے ہیں وہ سروسز جو ان کو کرنا چاہیے تو پھر ریپلیس اٹ. ایک سیدھی سادہ ایک رول ہے. اچھا آپ کہتے ہو پیٹرول بھائی اگر پیٹرول مس یوز ہو رہا ہے تو 1947 سے لاز ہیں. ہر گاڑی کا سروس بک ہوتا ہے, ہر گاڑی کا یوز ہوتا ہے, جو استعمال کرتا ہے سائن کرتا ہے, کتنا دیر کتنا لمبا راستہ سائن کرتا ہے, کس نے استعمال کیا, پرپس آف جرنی سائن ہوتا ہے. اچھا اتنا شفاف ہے آپ اس کو سائن کر کے مانیٹر کریں. بات اصل یہ ہے نا کہ یہ ہے بالکل یہ سسٹم میں ہے, بٹ دے آر آل تھیوز. یہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ سٹاف کار جو ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سٹاف کار. اب وہ سٹاف کار پرسنل یوز کے لیے کرتے ہیں. میں جب سفیر ہوتا تھا تو میرے پاس ایک گاڑی ہوتی تھی 24 آورز میرے ڈسپوزل پہ, مگر اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ جو میرا دوست آئے اس کو میں گاڑی میں بیٹھوں اور کہوں جاؤ سیر کرو اس لیے کہ پیٹرول مفت ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے لیکن مس یوز نہیں ہونا چاہیے, شفافیت ہونی چاہیے اس کے اندر. بلینکٹ